بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العلیٰ، سورۃ العلیٰ کا آغاز ہوتا ہے، سورۃ العلیٰ کا، اور یہ بھی مکی سورہ ہے۔ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا نام سبحہ بھی ہے اور اس میں 19 آیات ہیں۔ کچھ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مدنی سورہ ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں اس میں صلاۃ عید اور صدقہ فطر کا ذکر بھی ہے، اس لیے یہ مدنی سورہ ہے، کیونکہ صدقہ کا ذکر اور صدقہ فطر کا جو ذکر ہے اس سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے یہ مدنی سورہ ہے۔ لیکن اکثر لوگوں نے، اکثر جو جمہور ہیں، انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اس قول کی تردید کی گئی ہے۔ اس لیے اس کو زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ یہ سورہ جو ہے یہ سورہ مکی سورہ ہے۔ حضرت برا بن عازب نے فرمایا کہ سب سے پہلے ہمارے پاس مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم آئے اور ہم کو قرآن مقدس کی تعلیم دینی شروع کی۔ پھر حضرت عمار، حضرت بلال اور حضرت سعد تشریف لائے۔ پھر 20 صحابہ کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب بھی تشریف لائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے۔ تو میں نے اہل مدینہ کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ اتنے خوش ہوئے ہوں جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے پر خوش ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ چھوٹی بچیاں اور بچے بھی خوشی سے گیت گا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر چند صورتیں پڑھی گئیں، جن میں سبح اسم ربک الاعلی بھی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سورہ ہے یہ سورہ مدنی سورہ نہیں ہے، یعنی یہ سورہ پہلے نازل ہو چکی تھی، اس لیے لوگوں نے اس سورہ کی تلاوت پہلے ہی فرمائی، اس وقت فرمائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تھے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں دیکھیں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی بڑی صورتیں نازل جب ہونے لگیں اور غیب سے بے شمار علوم اترنے لگے، آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو قلب مبارک میں یہ خیال آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں خود امی ہوں، ایسا نہ ہو کہ قرآن مقدس یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا علم ہے میں اس میں سے کچھ بھول جاؤں۔ اس لیے اس صورت میں حق کے سبحانہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دی کہ آپ بھولیں گے نہیں، ہم خود آپ کے معلم ہیں اور خود ہی محافظ بھی ہیں۔ اس کے فضائل میں سورۃ العلیٰ کے فضائل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ سے بہت محبت رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسرے میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص معوذتین پڑھتے تھے، اور معوذتین پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ معوذتین کا ذکر نہیں ہے، باقی سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کا نام افضل المصبحات رکھا، یعنی کہ تسبیحات میں افضل ترین تسبیحات، سبح اسم ربک الاعلی، یعنی اپنے رب عالی شان کی پاکی بیان کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام یہ رکھا۔ حضرت نعمان بن بشیر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ میں یہ سورہ سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے، اور عید جمعے کے دن ہوتی تو دونوں نمازوں میں ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے۔ اگر جمعے کے دن عید ہو جاتی تو تب بھی دونوں نمازوں میں یہی سورہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حارث نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آخری نماز مغرب کی پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں سورۃ الکافرون پڑھی۔ اس سے سورۃ العلیٰ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس سورت کی اہمیت اور اس سورت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پسندیدگی کتنی زیادہ تھی۔ کوشش کیجیے کہ اس سورہ کو حفظ کر لیجیے، یاد کر لیجیے
اور اپنی نمازوں میں اس سورہ کو شامل کیجیے۔ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب عالی شان کی پاکی بیان کیجیے۔ الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعد ٹھیک بھی کیا، درست بھی کیا۔ والذی قدر فہدا، اور جس نے مقدر فرما کر راہ دکھائی۔ یعنی اللہ رب العزت نے پھر ایک اندازہ کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے تمہیں ایک راہ بھی دکھائی۔ والذی اخرج والذی اخرج المرعى، اور جس نے چارہ اگایا پھر اس کو سیاہ کوڑا کر ڈالا۔ یعنی چارہ اگایا پھر اس نے اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے اس چارے کو، اللہ رب العزت نے کیا کر دیا، اس چارے کو سیاہ کر دیا۔ ہم لوگ جو سجدے کے اندر دعا پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العلی۔ تو آپ یہ جو ہے سبح اسم ربک سبح اسم ربک الاعلی بھی سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی سجدے کی تسبیحات میں پڑھا کرتے تھے، سبح اسم ربک الاعلی۔ اللہ رب العزت پھر مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، والذی والذی اخرج المرعى، اور جس نے چارہ اگایا پھر اس کو سیاہ کوڑا کر ڈالا، فجعلہ غثاء احوا، ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے۔ والذی اخرج المرعى، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا فجعلہ غثاء احوا، سوری، فجعلہ غثاء احوا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجعلہ غثاء احوا، یعنی کہ جو ہم نے سیاہ کر دیا اس کوڑے کو، سنقرئک فلا تنسا، تنسا نسایا یعنی کہ بھول جانا، سنقرئک ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جلد آپ کو پڑھائیں گے اور آپ پھر اس کو نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز بھلا دی جاتی تو اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، انہ یعلم الجہر وما یخفا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ظاہر اور پوشیدہ ہر شے کو جانتا ہے، الجہر وما یخفا، ہر ظاہر اور پوشیدہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف لاحق تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں قرآن کو بھول جاؤں۔ پھر رب کائنات نے فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آپ کو سہولت دیں گے، سہولت دیں گے، کیا سہولت دیں گے؟ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، ہم آپ کو سہولت دیں گے آسان چیز کی، تو آپ نصیحت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نصیحت کیجئے، تو نصیحت کرنے کا حکم نہ صرف ان کو بلکہ ہم سب کو بھی ہے۔ ہم اولاد کو بار بار نصیحت کرتے ہیں تو نصیحت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے، بلکہ نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ یہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا ہی مشکل تھا کہ مشرکین مکہ ان کی بات نہیں سن رہے تھے اور ان پر ایمان نہیں لا رہے تھے، قرآن کی باتوں کو جھٹلا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو تمام کی تمام چیزوں کو، اس کے ظاہری کو اور باطنی کو، تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی کہ ہم آپ کے لیے آسانی کریں گے، اس مشکل وقت کو دور کر دیں گے، بس آپ کا کام کیا ہے؟ نصیحت کرنا، لوگوں کو بار بار مفید نصیحتیں کرتے رہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان کو پس سمجھا لیں ان کو، اور اگر نفع دیں، آپ ان کو جو نصیحت دیں، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نصیحت کیجئے، اگر نصیحت مفید ہو تو جو خدا کی طرف آنا چاہے گا وہ خدا اللہ رب العزت کی طرف آ جائے گا، وہ جلد سمجھ جائے گا۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، وہ جلد سمجھ جائے گا، عنقریب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے گا۔
جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو وہ یقیناً جلد آ جاتا ہے۔ تو آپ کو اور مجھے بھی چاہیے کہ ہم بار بار لوگوں کو نصیحت کریں، بار بار اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف بلانے کی کوشش کریں۔ یہ صرف نبی کو نہیں کہا گیا، بلکہ یہ حکم ہم سب کے لیے بھی ہے۔ نبی کو مخاطب کر کے کلام کرنا ہم سب کو بھی بتانا مقصود ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیے، رکیے نہیں۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کی خشیت اور دل میں ڈر اور خوف رکھتا ہوگا، یقیناً وہ نصیحت کو پکڑ لے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے بارے میں فرما دیا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور وہ جو بدنصیب ہوگا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو بدنصیب ہوگا وہ اس سے گریز کرے گا، اس قرآن سے، قرآن کی باتوں سے دور ہٹ جائے گا۔ جو بدبخت ہوگا وہ نزدیک نہیں آئے گا، وہ آپ کی باتوں کو درگزر کر دے گا، آپ کی باتوں پر کان ہی نہیں دھرے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کا انجام بھی بتا دیا، جس کے پاس ہدایت آئی، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام آیا اور اس نے نہیں سنا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرما دیا یہ انسان جو گریز کرے گا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آگ میں، نار الکبریٰ، بڑی سلگتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، یہ اس آگ میں ڈالا جائے گا جہاں وہ نہ مرے گا اور نہ ہی اس کو زندگی ملے گی۔ ایسی زندگی جس میں نہ اس کو وہ موت تو آئے گی نہیں، اور ایسی زندگی وہ جی بھی نہ سکے گا۔ آپ کو پتہ ہے مشکل وقت جو ہوتا ہے وہ گزرتا ہی نہیں، ایسے لگتا ہے جیسے گھڑیاں سالوں میں بدل گئی ہیں، لمحے سال جتنے بھاری لگتے ہیں۔ قد افلح من تزکا، ہاں، جو پاک ہو گیا، جو انسان پاک ہو گیا، اور جس انسان نے پاکی کو اختیار کیا، قد افلح من تزکا، تو کامیابی بھی اسی کے لیے ہے۔ وہ بامراد ہو گیا، اپنی مراد کو اس نے پا لیا، اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ تو پاکی حاصل کرنا، پاک صاف رہنا، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تمام عبادتیں ایک طرف اور پاکی صافی رکھنا ایک طرف۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پہلے پاک صاف رہنے کا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کہ اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھتا رہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتے بلکہ تم تو یہ حقیر چیز کو پسند کرتے ہو۔ کون سی حقیر چیز؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو تؤثرون الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کو اللہ رب العزت نے حقیر کہا ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو باقی رہنے والی زندگی ہے، جو ہمیشگی کی زندگی ہے، وہ سدا رہنے والی ہے، اور وہ بہترین ہے، خیرن، بہترین ہے وہ زندگی۔ لیکن ہم اس حقیر دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، جہاں پر کوئی بھی چیز، کوئی رشتہ بھی خالص نہیں۔ ان هذا لفی الصحف الاولى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی تمام باتیں، بے شک یہ جتنی بھی باتیں ہم نے بیان کی ہیں پہلے صحیفوں میں بھی تھیں، پہلے صحیفوں میں بھی ہم نے یہ تمام باتیں، ایسی ہی باتیں ان لوگوں کو حکم دی تھی، یہی تمام باتیں ان لوگوں کو بھی کہی تھیں، جیسا کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام کے تمام لوگ مانتے تھے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی فقہ سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ یقیناً مانتے تھے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہودی سارے کے سارے جو ظلم کرتے رہے، وہ تمام کے تمام موسیٰ علیہ السلام کے صحیح چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ ان دونوں کے صحیفوں میں بھی یہی تمام چیزیں موجود تھیں،
क्योंकि ईसाई कहते कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ईसाई थे, यहूदी कहते कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो यहूदी थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसीलिए उन दोनों का खसूसी तौर पर जिक्र किया कि उनकी उनके सहीफों में भी मैंने यही बातें कही थी, इन्हीं बातों के हुक्म दिए थे। लेकिन लोगों ने उन बातों को नहीं माना, उन बातों को नहीं जाना, उन बातों को एक्सेप्ट नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रब कायनात हम सब के लिए कुरान को समझना, पढ़ना, सीखना और इस पर अमल करना आसान कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए कुरान की इल्म को फैलाना भी आसान कर दे, हमारे आने वाली नस्लों को और हमें, हम सबको अल्लाह ताला इस कुरान की खिदमत के लिए चुन ले। नस्यान जो बात होती है ना, भूलना, हर इंसान के अंदर होती है। इंसान, ये एक फितरत की बात है। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर जो अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि हम आपको जब आप ये पढ़ेंगे, जब कुरान को पढ़ेंगे तो हम आपको सिखाएंगे, सनुक़रिउका फला तंसा। ये एक मोजज़ा था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस था। आप लोग समझते हैं ना ये बात, कहते हैं, समझते हैं कि शायद कोई इंसान है जो नहीं भूलता, और आपके टीचर को कोई चीज़ बहुत अच्छी आती है, वो शायद भूलता नहीं है, उनका हाफजा बहुत बेहतरीन है। ऐसा नहीं होता। नस्यान जो है ये हर इंसान के साथ मुंसलिक है। ये खास तौर पर मखसूस था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि अल्लाह ताला ने उनके जहन के अंदर कुरान की, अल्लाह ताला ने उनके दिल के अंदर जो कुरान महफूज था, अल्लाह ताला ने तमाम कलाम की और तमाम बातों की खुद से अल्लाह ताला ने हिफाजत की। ये बात सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस थी, अदरवाइज हर हर इंसान भूलने वाला है। इसलिए इस बात से परेशान ना हो कि आज आपने कुरान को सीखा और आप सीख रहे हैं और आप भूल रहे हैं। हमें जरूरत किस चीज की है? हमें जरूरत बार 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 इसको दोहराने की है, ताकि हम इस कुरान को, इस कलाम को ना भूलें। जहन्नुम में मौत का ना आना कुफ्फार के साथ मखसूस है। इसके खिलाफ जो मुसलमान गुनाहगार दोजख में जाएंगे, उनको वहां वो मुसलमान जो है जब दोजख में जाएंगे, वो वहां से उनको अपने गुनाहों को की सजा लेने के बाद वो तमाम के तमाम जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में ले जाई जाएंगी। लेकिन हर हर गुनाहगार को उसकी गुनाह का बदला जरूर दिया जाएगा। उस गुनाह का बदला ले जाने के बाद उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और जो इंसान जहन्नुम से जन्नत में जाएगा, तो उसके माथे पर, उसकी पेशानी पर काला दाग होगा, जो जन्नतियों को उसको देखकर इल्म हो जाएगा कि ये इंसान जहन्नुम से आया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जन्नत का जिस तरह से उसके ऊपर जन्नत की आसाइशें उसके ऊपर चढ़ना शुरू होंगी, तो इंशाल्लाह फिर उसके चेहरे से, उसके माथे से वो जो स्याह दाग है वो हट जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होते होते खत्म हो जाएगा। ये जो आयत है, वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, और अपने रब का नाम लें और नमाज नमाज पढ़ें, तो बाज़ मुफस्सिरीन इसके बारे में कहते हैं, इस आयत के बारे में, कि इससे इससे ख़ास तौर पर इस आयत में कहते हैं कि ईद की नमाज का जिक्र है। और बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि इस आयत से मुराद हर किस्म की नमाज जिक्र है। वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत आसानियां पैदा फरमाए, और रब कायनात हमारे लिए कुरान को सीखना, समझना, पढ़ना, पढ़ाना और इस पर अमल करना आसान बना दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि अजमाइन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।